کسی کا کینہ، بغض، نفرت. ہماری دن اور رات گزرتے نا ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں. دفتروں میں کیا ہوتا ہے کہ یہ پیچھے چلا جائے میں آگے نکل جاؤں. ایک امپلائی جو ہے دوسرے کے بارے میں اپنے باس سے اس کی شکایتیں کرتا رہے گا سارا دن بیٹھ. شب برات کو رات کو پوری اچھی طرح عبادت کی، ٹھیک ہے، پوری عبادت کی رات، صبح جا کے پھر آفس میں اپنے کولیگ کی برائی شروع کر دی کہ یہ ایسا ہے، یہ سر آپ کو پتہ نہیں ہے، ویسے میں زیادہ اس طرح کی باتیں کرتا نہیں ہوں، میری عادت نہیں ہے کسی کے عیب اچھالوں، کسی کے کیڑے نکالوں، لیکن میں نے کہا ایسا نہ آفس کا ماحول خراب ہو جائے. بندہ صحیح ہے نہیں ہے. بندہ جو ہے نا اصل میں دل میں حسد ہے کہ اس کو ترقی کیوں مل رہی ہے اور میں کیوں پیچھے جا رہا ہوں. تو بھائی جانے دو اس کو ترقی، اگر مل جائے کوئی بات نہیں. دل میں یہ نیت کر لو بھائی اللہ ہے جس کو چاہتا ہے نواز دیتا ہے، جس کی تو رزق اللہ کے ہاتھ میں. اصل ترقی کون سی ہے؟ آخرت کی. ہو سکتا ہے اللہ آخرت میں مجھے آگے لے جائے، بس اس کے پیچھے لگنا چاہیے. تو غلط طریقے سے ترقی کی کوشش کرنا یہ تو اچھا کام نہیں ہے نا، کسی کی برائیاں کر کر کے. تو حسد، پھر 2 نمبری، دوغلی پالیسی. سامنے کچھ ہیں، پیٹھ پیچھے کچھ اور ہے. سامنے مکھن لگاتے رہتے ہیں، سر آپ بہت اچھے ہیں، سر باس کی تو زیادہ چاپلوسی ہوتی ہے نا. تو ایسے اس کے وہ جیسے جائے گا بولے گا میں تو ایسے اس کو بیوقوف بنا رہا تھا، ابے میں تو ایسے اس کو بیوقوف بنا رہا تھا. تو بغض ہے، حسد ہے، کینہ. کینہ کا مطلب حسد میں کیا ہوتا ہے؟ حسد کہتے ہیں کہ آپ کسی کی نعمت کو دیکھ کے جلنا شروع ہو جائیں. پہلے تو دل میں تکلیف ہوتی ہے یہ کیا ہو رہا ہے، پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ترقی میں پیچھے چلا جائے، آپ اس سے آگے جائیں یا نہ جائیں، کم از کم اس کے پاس یہ نعمت نہ ہو. یہ حسد ہے. اور کینہ کسے کہتے ہیں کہ خام خواہ کا بغض. جیسے ایک آدمی سے غلطی ہوئی تو آپ کے دل میں اس کی ایک نفرت پیدا ہو گئی، اس نے ظلم کیا، آپ کے ساتھ زیادتی کی، اب بعد میں اس نے آپ سے معذرت کر لی، اس کی تلافی کر لی، لیکن آپ اس کی نفرت کو لے کے بیٹھ گئے ہیں. اس کو کہتے ہیں کینہ. دل سے نکالتے نہیں ہیں آپ. یہ بعض آدمیوں میں یہ چیز ہوتی ہے، اپنی بیویوں کے معاملے میں کینہ ہوتا ہے. ان کی بیوی سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے نا، یہ بہت رپورٹیں آتی ہیں میرے پاس، تو وہ ساری زندگی عورت کو اس پہ تانے دیتے رہتے ہیں، یہ کیوں کیا؟ بھائی چھوڑو، ختم کرو، مٹی ڈالو، جو ماضی کا قصہ تھا اس کو بھول جاؤ. سب سے غلطیاں ہر ایک سے ہوتی، لیکن وہ مردوں کی بات طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ دل میں کینہ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ نے نا بعض بیماریاں ایسی ہیں جو، جیسے بعض جسمانی بیماریاں اللہ نے جانوروں سے انسان کو اس کا علاج سکھایا ہے، تو ایسے ہی بعض روحانی بیماریاں بھی جانوروں میں ہوتی ہیں. ان کو سمجھانے کے لیے جانور کی مثال دینی پڑتی ہے. جیسے وفاداری ایک اچھی صفت ہے، اس کو سمجھانے کے لیے لوگ گھوڑے کی اور کتے کی مثال دیتے ہیں. تو مثالیں اللہ نے اس لیے رکھی ہے نا تاکہ سمجھ میں آ جائے بھائی اس کو کہتے ہیں وفاداری. بہادری ایک اچھی صفت ہے. کسی کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ بہادر کسے کہتے ہیں تو آپ اس کو شیر کی مثال دے سکتے ہیں. اور کسی کے، اور ایک چیز ہوتی ہے چالاکی، ڈیڑھ ہوشیاری. ایک تو ہوتا نا ہوشیار آدمی، ذہین آدمی، یہ تو اچھی صفت ہے. ہوشیار ہونا، ذہین ہونا تو اچھی بات ہے نا، ذہین آدمی ہے تو یہ تو ایک اچھی بات. لیکن ایک ہوتا ہے ڈیڑھ ہوشیار. یہ کسے کہتے ہیں؟ چالاک آدمی، جو اپنے مفاد میں بڑا ہوشیار ہوتا ہے اور دوسروں کے معاملے میں آ کے بیوقوف بن جاتا ہے. اس کی یہ ایک بری صفت ہے، یہ اللہ نے کوے میں رکھی ہے. کوا جو ہے نا، کوا وہ ڈیڑھ ہوشیار ہوتا ہے، لیکن اللہ نے اس کی سزا بھی بیان یعنی اس کی سزا کی مثالیں بھی رکھی. کتنا ہوشیار ہوتا ہے کوا، ایسا چالاک ہوتا ہے، صرف اپنے مفاد میں، اپنے ذاتی مفاد میں بہت ہوشیار ہوتا ہے. کوے کی بڑی مثالیں، میں نے خود کووں کو ایسی ہوشیاریاں کرتے ہوئے دیکھا ہے، بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. ایک دفعہ میں نے دیکھا کوا جو ہے نا، اس نے کمبخت نے روٹی کھائی اور جو ٹکڑا بچ گیا نا وہ کارنر پہ لے جا رہا ہے، کونے پہ لے جا کے پتھر کے نیچے چھپا دیا. اس نے چھپا اس لیے کسی اور کی نظر نہ پڑ جائے اس کے اوپر، تاکہ اگلے وقت میں بھوک لگے گی تو دوبارہ آ کے کھا لوں گا میں. اتنا ہوشیار. اور کیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی بلی درخت کے نیچے آگے بیٹھ جائے نا جہاں ان کا بچہ ہو،
تو یہ احتیاطاً اسے وہاں سے مار مار کے بھگا دیتے ہیں. تو یہ بھی سیلف ڈیفenس ہے نا, پہلے پیشگی اس کے لیے. لیکن جو ڈیڑھ ہوشیار ہوتا ہے نا, اللہ اس کو اس کی ہوشیاری کا مزہ چکھا دیتے ہیں. یہ ڈیڑھ ہوشیار ہے تو اللہ نے کوئل اور مینا کو ڈبل ڈیڑھ ہوشیار بنایا ہے. ٹھیک ہے نا, ڈیڑھ ہوشیار کی سپرلیٹو ڈگری کیا ہوگی, یہ تو آپ اس کو ڈبل کر لیں. ان کے ساتھ انہیں بیوقوف کون بناتا ہے؟ کوئل. اور ایسا بیوقوف بناتی ہے, وہ کیا کرتی ہے, کوے کی مادہ نے جہاں انڈے دیے ہوئے ہوتے ہیں نا, کوی نے مثلا 6 انڈے دیے ہوئے ہیں. اب وہ انہیں سہ رہی ہے کہ بھئی چلو میرے بچے نکلیں گے چھوٹے چھوٹے, بڑے ہوں گے پھر اسکول جائیں گے, بڑے اس نے امیدیں لگائی ہوئی ہیں. کوئل کیا کرتی ہے, اپنا ایک انڈا اس میں رکھ کے چلی جاتی ہے کہ بھئی میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں نے انڈا تو دے دیا ہے. بہن تم بچہ پال کے, جیسے بعض خواتین ہے نا, اولاد تو ہو گئی, اب پالنے کی ٹینشن, تو کسی کو دے دیا, بھئی تم رکھ لو, بڑا ہو جائے گا تو ہمیں دے دینا. کوئی رکھتا ہے کسی کے بچے کو؟ بھائی بڑا ہو جائے گا پھر بھی ہم ہی رکھیں گے, اس نیت سے تو ٹھیک ہے, لیکن بڑا ہو کے تمہیں دے دیں اور وہ جو مشکل وقت تھا وہ ہم کاٹیں, ایسا نہیں ہوتا. کوئل کیا کرتی ہے کہ انڈا دے گی اور کہتی ہے چھوڑو ٹینشن کیا لینا, یہ کوا جو ہے نا ساری دنیا کو بیوقوف بناتا ہے, آج اس کو ٹوپی کرا دو, اس کو چونا لگا دو, ایسا چونا لگاؤ کہ یہ ساری زندگی اپنے زخم چاٹتا رہے, ایسا زخم کرو. تو وہ کوئل کیا کرتی ہے, کوئل بھی اور مینا کا بھی سنا ہم نے, وہ کیا کرتی ہے کہ ایک انڈا اس میں گھسیڑ دیتی ہے اور یہ ہوشیاری کرتی ہے کہ کوا تو بڑا ہوشیار ہے نا, جب اس کی مادہ آئے گی دیکھے گی تو یہ تو 6 تھے, یہ 7 کہاں سے ہو گئے. تو کوئل ایک ہوشیاری یہ کرتی ہے, اس میں سے ایک انڈا گرا دیتی ہے تاکہ کاؤنٹنگ میں وہ پورے ہو جائیں. یہ حقیقت ہے. وہ کوے کی مادہ اسے سیتی رہتی ہے, انڈے سے چوزا بھی نکلتا ہے, وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, اس کے سمجھ میں نہیں آتا, تھوڑا سا پریشان تو ہوتی ہے, لیکن وہ کہتی ہے, اس کا یہ خیال ہوتا ہے مجھے کون بیوقوف بنا سکتا ہے. جو بھی ڈیڑھ ہوشیار ہوتا ہے نا, وہ کیا ہوتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ مجھے دنیا میں کوئی بیوقوف نہیں بنا سکتا. تو وہ کھلاتی بھی رہتی ہے. جب وہ بڑا ہوتا ہے نا اور وہ سارے کائیں کائیں کر رہے ہیں اور یہ کچھ اور کر رہا ہے, پھر اس کو سمجھ میں آتا ہے بھائی یہ کیا ہے, پھر وہ مارتی ہے, اس کو بھگاتی ہے, لیکن وہ اس وقت تک اتنا بڑا ہو چکا ہوتا ہے کہ اب وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں, ہم جا رہے ہیں وہاں. تو اب اللہ نے یہ مثال کوے میں رکھی ہے سمجھانے کے لیے کہ دیکھو ڈیڑھ ہوشیاری کسے کہتے ہیں اور ڈیڑھ ہوشیار لوگوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے. تو زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش نہ کیا کرو, اپنی ہوشیاری کو بھی ایک حد تک رکھا کرو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حسد ہے, کینہ ہے, بغض ہے, یہ بڑی بڑی برائیاں ہیں جو ہمارے معاشرے کو جڑوں سے کاٹ رہی ہیں. ان کی طرف ہم لوگوں کی توجہ نہیں ہے. تو ان صحابی کا اچھا عمل کیا تھا کہ بھائی دل میں کسی سے کینہ یا بغض نہیں. ٹھیک ہے, جس سے لڑائی ہوئی, جھگڑا ہوا, اسی وقت جو بھی حساب کتاب ہے ختم کرا کے رات کو جب سوئیں گے تو کینہ اور بغض رکھ کے نہیں, پھر ذہن کو صاف رکھ کے, خالی رکھ کے, بوجھ ہلکا رکھ کے سوئیں گے. کسی کی ترقی کو دیکھ کر جلنا نہیں, اللہ دے رہا ہے ترقی تو اور دے اس کو. تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جنت کی بشارت دی ہے.